اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب آج اردو گرامر کا جو ہے وہ آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ہی جو بھی ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر گرامر کے شارٹ نوٹس، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ اور نمبر دو بات، اگر ہم گروپس کی بات کر لیں تو جناب گروپس کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کیونکہ پہلا گروپ جو ہمارا ہے وہ فل ہو چکا ہے، تو آج دوسرا گروپ بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کائنڈلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جب چیک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس اور ٹائم بائی ٹائم جس طرح باقی سبجیکٹس جو لیٹ کے باقی ایریاز ہیں لائک اسلامیات، پاک سٹڈی، ان کی پلے لسٹ کے لنک بھی جو ہے وہ وہاں پلیس کر دیے جائیں گے، تو آپ وہاں جا کے واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور باقی لیکچرز کے لنکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کی آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست جو ہے وہ نارمل فیس بک پیجز، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں تو صرف اس بندے کے لنکس کو ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا کمنٹس الاؤ کیے جاتے ہیں جو فیسز لے کے اسٹوڈنٹس کی کھال اتار رہا ہو 5,000 میں، حالانکہ ایسی بلا نہیں ہے اس کے اندر کہ 5,000 آپ کسی کو پے کریں۔ تو بہرحال ہر کسی کا اپنا مطمع نظر ہے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں سی اے اور ایل ایل بی کا، تو میرا تو یہی مطمع نظر ہے جناب کہ سب کو فری پڑھایا جائے۔ تو بہرحال جی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف انشاءاللہ۔ آج آخری حصہ ہے جی، ہم نے حصہ قواعد جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس کے ہم نے دو حصے پڑھے تھے، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف آپ نے دیکھا لفظ سے لے کے حرف تک کی، ہم نے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل پہلے 5 لیکچرز میں دیکھی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ، ٹھیک ہے جی، پھر اس کی دو قسمیں موضوع اور محمل، پھر موضوع کی دو قسمیں کلمہ اور کلام، یعنی پھر کلمہ کی 3 قسمیں اسم، فعل، حرف، پھر اسم کی قسمیں اسم ذات اور اسم صفت، پھر اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں دیکھی ہم نے، اسم معرفہ، اسم نکرہ، پھر ہم نے اسم معرفہ کی قسمیں دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے اسم نکرہ کی قسمیں دیکھیں، پھر ہم نے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں دیکھیں، پھر ہم نے فعل کی اقسام دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہم نے حرف کو دیکھا، اسم صفت کو دیکھا۔ تو آج ہم حصہ نحو کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور آج گرامر کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ شاید یہ چیز سوچتے ہوں کہ گرامر پہ ہمارا کیوں ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ بھائی جان ٹائم نہیں ویسٹ کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں بھی انہوں نے 4 ایم سی کیوز دے دیے، تو میں اسی وجہ سے کہ ایک مکمل پراپر طور پہ ایک تیاری ہو جائے آپ کی، ٹھیک ہے جی، واللہ علم اس بار وہ ہو سکتا ہے صرف الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد دے دے، وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اگر آ جائے تو 4 نمبر مفت کے ہوتے ہیں۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو 47، 48، 49 پہ فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان پہلے تھوڑی سی ایفرٹ کر لے، پہلے مشکل میں محنت کر لے تاکہ بعد میں آسانی ہو، کیونکہ اللہ پاک کا بھی قول ہے کہ جی، قرآن کہتا ہے جی کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا مرکب، ٹھیک ہے جی، 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے ارلی لیکچرز میں پہلے دوسرے لیکچر میں بتایا تھا ایک ایم سی کیوز آپ کو، تو جناب یہ ڈیفینیشن 3 اکتوبر 2021 کو ہونے والے لیٹ میں ٹیسٹ ہوئی باقی بھی ایم سی کیوز میں نے آپ کو ان لیکچرز میں دکھائے تھے۔ اس کے بعد جی مرکب یا کلام کی قسمیں، تو مرکب یا کلام کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اچھا میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جو شارٹ نوٹس میں آپ کو دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے سیم ایز اٹ از ڈیفینیشنز کے الفاظ وہاں پہ نہ ہوں، آپ کے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے زیادہ آسانی کے ساتھ وہاں ارینج کیا گیا ہے میٹیریل، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھ کے اپنے مفہوم اور کی پوائنٹس، کائنڈلی کی پوائنٹس ذہن میں رکھیں گے تو آخری ڈیز آپ کو کوئی اس کو کریم نہیں کرنا پڑے گا، جسٹ آپ کی ورڈ دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کی ورڈ سے یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اگر کوئی ایم سی کیو
کسی MCQs میں اس کی مثال دے کے بھی پوچھ لیا جائے گا تو آپ کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری بات سمجھ نہ آئے، یعنی کہ کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا اور جس کو آپ نے بات کہی ہے اسے بات بھی پلے نہیں پڑی. ٹھیک ہے جی، جیسے تیز گھوڑا. اب تیز گھوڑا بیمار ہے، تیز گھوڑا خریدا ہے، یہ تو نہیں نا لکھا تیز گھوڑا. ٹھیک ہے جی، آپ کا کوئی مقصد بھی پورا نہیں ہوا کہ تیز گھوڑے نے مقابلہ جیتا، یا تو یہ کہتے تو بات سمجھ آتی ہے اگلے کو اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا کہ آپ نے بتایا کہ جی وہ تیز گھوڑا فلاں مقابلے میں گیا تھا، وہاں سے جیت کے آیا. لیکن اب خالی تیز گھوڑا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیک آدمی. اب نیک آدمی کسی شادی میں گیا ہے، نیک آدمی بیمار ہے، نیک آدمی کی لاٹری لگی ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میٹیریل آپ کو دنیا جہان سے مل سکتا ہے. ان لیکچرز کا جس مقصد یہی ہنٹس ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. مرکب ناقص کی قسمیں دیکھتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، پہلے مرکب کی قسمیں دو، مرکب ناقص اور مرکب تام، اور اس کے بعد پھر اب مرکب کی قسمیں. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ مرکب کی 8 قسمیں ہیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع، مرکب محمل. ان میں جسٹ زیادہ نہیں آپ نے کھپنا، زیادہ ڈیٹیلز نہیں، ان کی آپ نے جسٹ ڈیفینیشنز دیکھنی ہے کیونکہ وہ ڈیفینیشنز مثال سے زیادہ وہ ڈیفینیشنز کو ٹیسٹ کرتا ہے. دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا، دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. مثلا محمود کی کتاب. اب دو اسم ہے، محمود بھی اس میں، کتاب بھی اس میں، تو یہ کی کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. خدا کا بندہ، خدا کا بندہ. اب اس میں کا کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اضافت کی قسمیں کتنی ہیں جناب؟ اضافت کی وہ کہتا ہے جی کہ ٹوٹل 9 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اضافت تملیکی، اضافت تخصیصی. تو ان میں سے MCQs آنے کا کوئی اتنا زیادہ چانس تو نہیں ہے. تو بہرحال ان کو اگر آپ چاہیں تو اگنور بھی کر سکتے ہیں. جو بیسک گرامر ابھی تک جتنی آپ کو پڑھائی ہے وہ کافی ہے، اور تھوڑا سا آگے بھی امپورٹنٹ پورشن آئے گا. تو اس میں جسٹ آپ کو ایک ریویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو چیز. اضافت تملیکی، ایسے دو لفظوں میں اضافت کرنا جن میں مضاف الیہ مالک اور مضاف مملوک ہو. جیسے ندیم کا گھر، فوزیہ کی کتاب. ٹھیک ہے جی، دو لفظوں میں اضافت کرنا جن میں مضاف الیہ مالک، مضاف الیہ مالک. ٹھیک ہے جی، یہ مضاف الیہ، ندیم مضاف الیہ، اور مضاف مملوک، یہ گھر جو ہے یہ مضاف. ٹھیک ہے جی. اضافت تخصیصی جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے. مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مالک کے قسم کا آپ لگا لیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آم کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے، یعنی کہ یہ درخت، آم کا درخت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اضافت توضیحی، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. توضیح سے نکلا ہے وضاحت، تخصیصی خاص ہو جائے، تملیکی ملکیت. یہ ہنٹس آپ کو دے رہا ہوں ذہن میں رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو ان پہ کھپنا نہ پڑے. توضیح کیا ہے؟ جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے، جیسے جمعے کا دن. ٹھیک ہے جی. اب جمعہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دن کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تملیکی ملکیت یعنی کہ ندیم کا گھر. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. تملیکی جس میں ملکیت ہے، تخصیصی جس کی خاص، تخصیص خاص. ٹھیک ہے جی. توضیحی وضاحت. اضافت ظرفی جو ہے جس میں مضاف الیہ اور مضاف میں سے ایک ظرف دوسرا مظروف ہو، جیسے پانی کا کنواں. ٹھیک ہے جی. اب ظرفی سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنی ڈیفینیشن دے دے. ٹھیک ہے جی. تو ظرف اور آپ کو سمجھ آ جائے گی جلدی کہ یہ جی اضافت ظرفی. اضافت بیانی جس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے بنا ہو. ٹھیک ہے جی. بیانی. اس کے بعد جی تشبیہی، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز بھی اضافت تشبیہی، مضاف الیہ اور مضاف میں تشبیہ کا تعلق، غصے کی آگ، نظر کا تیر.
ٹھیک ہے جی، زلف کا سانپ، اضافت استعاری، یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے اگر اس نے گرامر میں ایم سی کیوز اٹھایا تو ہو سکتا ہے یہاں ان دو میں سے اٹھا لے، جس میں مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ سمجھا جائے لیکن وہ حقیقت میں اس کا جزو نہ ہو، جیسے ہوش کے قدم، عقل کے ناخن۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی تو جناب اس کے بعد ہے اضافت ابنی، ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ اور مضاف میں ماں، باپ، ماں یا بیٹے کا تعلق، ٹھیک ہے جی، اضافت بادنہ تعلق جس میں معمولی تعلق ہو ان دونوں میں، ٹھیک ہے جی، تو ان میں دو امپورٹنٹ یہ ہیں، یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، باقیوں کے تو کی پوائنٹس آپ کو دے دیے۔ اچھا یہ جو اب جناب سٹارٹ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، اضافت کی یہ تو قسمیں ہو گئیں، لیکن اب یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے نا یہ والی چیز، ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ یہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی، یہ یہاں تک بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں سے ایم سی کیوز اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی، وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے، موصوف کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہی اسم، مثال کے طور پہ علی نیک ہے، نیک ہونا صفت ہے، علی کیا ہے، موصوف ہے، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کریں گے، علی اور نیک کے مجموعے کو کیا کہیں گے، مرکب توصیفی۔ مثلا شریف آدمی، اب آدمی کیا ہے، موصوف ہے، شریف اس کی صفت ہے۔ مرکب عطفی، وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، مرکب عطفی، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ دو اسموں کو، ٹھیک ہے جی، جیسے شام و سحر، ٹھیک ہے جی، شام اور سحر، اب واو کیا ہے اس میں، مرکب عطفی ہے۔ مرکب عددی، جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی، ٹھیک ہے جی، اب اس کا کی پوائنٹ مرکب توصیفی، اب آپ کہیں یار اس کو رٹا کون مارے، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ اتنا آپ نے لکھ لینا ہے کہ اسم پلس صفت، ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی۔ عطفی جوڑنے کے لیے مرکب عددی، اس کا کی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، جیسے 11 کتابیں، اسم کتابیں یہ تعداد، ٹھیک ہے جی، یا عدد۔ مرکب اشاری، یہ جناب والا یہاں تک جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان میں سے۔ مرکب اشاری، جو کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے جس میں، مرکب اشاری، یہ مسجد وہ مدرسہ۔ مرکب جاری، وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، ٹھیک ہے جی، لاہور سے، ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ لاہور سے پشاور پہنچ گیا یا نہیں، آپ نے کہا لاہور سے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بات کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرکب توصیفی، صفت ہوگی اٹیچ، مرکب عطفی، دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے، مرکب عددی، ان کی تعداد، اشاری، دور یا نزدیک کے اشارے کے لیے، جاری، بات ابھی جاری ہے۔ تابع موضوع، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک با معنی لفظ کے ساتھ دوسرا با معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے روکھی سوکھی، اب روکھی روٹی تو سمجھ آتی ہے، سوکھی ویسے ہی ساتھ، تابع موضوع یعنی کہ موضوع کے ساتھ، موضوع لفظ سمجھ آنے والی بات کے ساتھ جڑی ہوئی، یعنی کہ وہ ایک ڈیفینیشن میں آپ نے محمل بھی اسی طرز میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تابع محمل، جس میں ایک با معنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ، ٹھیک ہے جی، یہ اب اس نے محمل کا بھی بتا دیا، جیسے روٹی ووٹی، ٹھیک ہے جی۔ مرکب تام، دو یا دو سے زیادہ با معنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات بھی سمجھ آ جائے، مرکب تام اسے کہتے ہیں۔ مرکب ناقص اور مرکب تام، مرکب ناقص کیا تھا جی، کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں، اور ناقص یعنی کہ ہم نلائق لگا لیں، میرے جیسا ایک عام سا بندہ، ٹھیک ہے جی، کہنے والے کا میرا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا اور بات بھی آپ کو پلے نہیں پڑ رہی، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ جب آپ ایل ایل بی کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کے پڑھانے کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، اور اگلوں کو بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسناد کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یہ جسٹ اس کی اتنی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے آخری
حصہ جو ہے انشاءاللہ گرامر کا مرکب تام کے کتنے حصے ہیں جی؟ 2، مسند اور مسند الیہ۔ مرکب تام کی قسمیں کتنی ہیں؟ جملہ انشئیہ، جملہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔ کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ 2۔ یہ تو تعداد ہے نا، یہ ذہن میں رکھا کریں، ان کو لکھتے جایا کریں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بھائی ان کو لکھنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک پیج بھی نہیں بنے گا ٹوٹل۔ جملہ انشئیہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا، تمنا پائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو سبق پڑھ حکم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسلم شرارت نہیں کرو، یہ فعل نہیں ہے۔ کیا سعید نے کتاب پڑھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال ہے۔ اے اللہ رحم کر، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ندا ہے۔ کاش میں محنت کرتا، یہ تمنا ہے، جس میں یہ چیزیں ہوں گی، کیا؟ امر، ٹھیک ہے جی، نہیں، ندا، تمنا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ جملہ خبریہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے۔ اب بہت آسان ہے یار یہ گرامر، اس کے اندر اس نے ڈیفینیشن میں کی پوائنٹ دیا ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کی اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے کیا کہتے ہیں جی؟ اسمیہ خبریہ۔ اسمیہ کے جو ہے وہ کتنے اجزاء ہیں؟ بس ان کو آپ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے کتنے اجزاء ہیں جی؟ 4 اجزاء ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ڈیفینیشن کرنے کی بھی آپ کو باقیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔ اسمیہ خبریہ جو ہے دونوں اسم ہوں، جس میں مسند فعل ہو اور مسند الیہ اسم ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے بھی 4 حصے ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ یہ تھا آپ کا ٹوٹل گرامر پورشن جناب، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ گروپس میں ان کے شارٹ نوٹس جو میں نے ارینج کیے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔